السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، خصوصا علی محمد المصطفى صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الشرک لظلم عظیم، صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، گزشتہ ہفتے ہم نے درس قرآن کے پہلے حلقے میں سورہ اخلاص پر گفتگو کی تھی اور سورہ اخلاص سے حاصل ہونے والے توحید کے پیغام کو مختصر انداز میں سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ قرآن کریم میں توحید کے متعلق جتنی گفتگو کی گئی ہے اتنا ہی شرک سے روکا بھی گیا ہے، یعنی انسان کو ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کو ماننے، اس پر ایمان لانے اور اسی کو اپنا معبود حقیقی سمجھنے کی جو دعوت دی گئی ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس کو اس بات سے شدید انداز میں روکا گیا ہے کہ وہ شرک کے ادنا شائبے کے قریب بھی نہ جائے، اس کی زندگی کے کسی ایک کام سے بھی یا زندگی کے کسی مرحلے پہ بھی یہ محسوس نہ ہو کہ وہ شرک میں مبتلا ہے اور وہ ایک پروردگار کے بجائے اس کے علاوہ کسی اور کو یا کئی خداؤں کے سامنے اپنا سر جھکا رہا ہے اور کئی خداؤں کو اپنا خدا تصور کر رہا ہے۔ اسی لیے جو آیت کریمہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے پڑھا، یہ حقیقت حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک نصیحت ہے جو سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی ہے۔ حضرت لقمان اللہ تبارک و تعالی کے ایک برگزیدہ بندے تھے۔ مفسرین کا ماننا ہے کہ وہ کوئی نبی یا رسول تو نہیں تھے، لیکن ایک محبوب بندے تھے جن کو اللہ تعالی نے علم و حکمت کا بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنے صاحبزادے کو جو نصیحتیں کرنی شروع کی ہیں ان میں سب سے پہلے اس بات کی ترغیب دی ہے کہ دیکھو، ایک اللہ کی عبادت کرتے رہنا، اسی کو تنہا مالک، خالق اور اپنا حاکم سمجھنا اور شرک کے قریب بھی نہ جانا۔ شرک کی کوئی بھی شکل ہو، کسی بھی طرح کی شکل ہو، اس کے قریب مت جانا۔ اور پھر انہوں نے ہی فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک ایک بدترین گناہ ہے۔ احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضور نے صحابہ کرام کو اس بات کی ترغیب دی اور صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ صحابہ کرام اور تمام مسلمان اللہ تبارک و تعالی کو اپنا خدا اور اپنا معبود سمجھتے ہوئے اس بات سے بچیں کہ ان کے کسی ایک رویے سے بھی کسی دوسرے خدا کی عبادت، کسی دوسرے خدا کی پوجا یا کسی دوسرے خدا کو اللہ کی اسما کے اسما اور اس کی صفات میں شریک کرنے کا تصور پایا جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی کے پاس حاضری کے لیے اور اللہ تعالی کی بارگاہ میں بخشش کے لیے اور رحم کے لیے اور اللہ کے غصے کو اور جلال کو کم کرنے کے لیے
انسانیت کا قافلہ ادھر ادھر مارا پھرے گا، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا، سارے انسان حضرت آدم کے پاس جائیں گے کہ پروردگار، کہ آپ پروردگار کی بارگاہ میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہلی مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کر کے زمین پہ اتارا، سب سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رحم کی درخواست کیجیے۔ حضرت آدم منع فرما دیں گے، وہاں سے پھر وہ فرمائیں گے کہ نوح کے پاس جاؤ۔ اس طرح ہوتے ہوئے وہ لمبی حدیث ہے، آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سب لوگ پہنچیں گے اور حضور سے یہی گزارش کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ ایزدی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر دیں گے اور اللہ تعالیٰ سے گزارش کریں گے کہ میں آپ کی بارگاہ میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کی بارگاہ سے اجازت ملے گی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں گے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری امت کو بخش دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملے گا کہ آپ ان میں سے اتنی بڑی تعداد کو نکال لیجیے۔ حضور کے کہنے پر ایک بڑی تعداد کو بخش دیا جائے گا اور ان کے بارے میں، جن کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہوگا جہنم کا، ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ حضور پھر سجدے میں گریں گے اور پھر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ تعالیٰ سے مزید رحم کی گزارش فرمائیں گے اور پھر ایک بہت بڑی تعداد کو بخشش کا پروانہ دیا جائے گا اور اس کو معاف کیا جائے گا۔ تیسری مرتبہ پھر یہی ہوگا اور آخر میں نتیجہ نکلے گا تیسری مرتبہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ لوگ جہنم میں بچ جائیں گے جن کے اندر، جن کے دل و دماغ میں شرک کا ذرہ برابر بھی، دانے کے رائی کے دانے کے برابر بھی جس کے دل میں شرک کا شائبہ ہوگا، اس کو بخشا نہیں جائے گا اور اس کے لیے جہنم کو مقدر کر دیا جائے گا، باقی تمام لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کتنا سخت گناہ اور کتنا بڑا جرم ہے۔ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ اس بات کو سمجھا جائے کہ آخر شرک کے اندر وہ کون سی بات ہے اور وہ کون سا جرم ہے، وہ کون سی خرابی ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم بھی اس کو بدترین جرم قرار دے رہا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی شرک کو بدترین جرم اور بدترین گناہ اور انتہائی گھٹیا حرکت قرار دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں دو تین باتیں یاد رکھنے کی ہیں۔ پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے ان باتوں سے پہلے کہ اسلام شرک کی کسی بھی شکل کو برداشت نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر شرک کی ایک شکل یہ ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ نہیں صاحب، خدا تو ایک ہی ہے، جو اوپر والا ہے وہی خدا ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی طاقت ہے، لیکن اس نے اپنی صلاحیتوں کو بانٹ دیا ہے۔ کسی کو اس نے علم دے دیا ہے، کسی دیوی دیوتا کو، کسی کو اس نے رزق دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا۔ اس طرح سے اس نے اپنی ذمہ داریوں کو گویا کہ تقسیم کر دیا، اپنی صلاحیتوں کو اس نے تقسیم کر دیا۔ کوئی کرودھ کا، غصے کا خدا ہے، کوئی نرمی کا اور رحم کا خدا ہے، کوئی بارش دیتا ہے، کوئی فصل اگاتا ہے، کوئی یہ کرتا ہے، کوئی وہ کرتا ہے۔ اس طرح گویا کہ اس نے اپنی ذمہ داریوں کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، تقسیم کر دیا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ شرک کی ایک قسم ہے اور اسے کسی طرح سے برداشت نہیں کیا سکتا۔ اس کے علاوہ شرک کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ ہم یہ سمجھنے لگیں کہ بھائی خدا تو ایک ہی ہے، لیکن انسانوں کو اپنی بات بتانے کے لیے خدا خود بخود کسی انسان کے یا کسی اور چیز کے اندر اتر جاتا ہے۔ حلول کا عقیدہ، اوتار بنانے کا عقیدہ، یہ بدترین شرک ہے اور اس کو بھی اسلام کسی صورت میں برداشت نہیں کرتا۔ اسی کے ساتھ ساتھ شرک کی جو بہت معمولی سی قسم ہو سکتی ہے، جس کو عام طور پر ہم اپنی زندگی میں شرک سمجھتے بھی نہیں ہیں، اسلام نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا۔ وہ بظاہر دیکھنے بہت معمولی ہے اور عام زندگیوں میں ہماری پائی جاتی ہے، اس لیے ہمیں معمولی لگتی ہے، لیکن اسلام نے اس کو بھی برداشت نہیں کیا اور وہ ہے ریاکاری۔
بہت وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ دی گئی کہ جو شخص کسی کے دکھاوے کے لیے، اپنا صلاح اور تقوی بگاڑنے کے لیے، اپنی نیکی اور بزرگی دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے اپنا بہت تعلق دکھانے اور جتانے کے لیے خدا کی عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، یہ مقدس عبادتیں وہ کسی خراب نیت سے کرتا ہے، تو اس ریاکاری کو بھی شرک میں شامل کیا گیا، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آدمی اپنی جو عبادت ہے، جو عبادت خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، وہ خالص نہیں رہی۔ گویا کہ کسی ایک دودھ کی بالٹی میں کسی نے پیشاب کا ایک قطرہ ڈال دیا، ایک چمچ پیشاب کا ڈال دیا، اس سے جو گندگی پیدا ہو گئی وہ گندگی پیدا ہو جاتی ہے ایک پاکیزہ عمل میں شرک، یہ ریاکاری کا عمل جو شرک ہے اس کو لگانے سے، اس لیے ریاکاری کو بھی شرک شامل کیا گیا اور شرک مانا گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اسی طرح سے غیر اللہ کی قسمیں کھانا، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی قسمیں کھانا، اس کو بھی شرک شامل کیا گیا اور شرک مانا گیا۔ ایسی جگہیں جہاں پر غیر اللہ کے نام پر قربانیاں ہوتی ہوں، ان جگہوں پر قربانی کرنا، غیر اللہ کے لیے نظر ماننا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو فلاں دیوی دیوتا فلاں کو میں خوش کروں گا اور فلاں کے لیے یہ قربانی کروں گا، وہ قربانی کروں گا، تو اس طرح کی تمام چیزیں، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو عام زندگی میں افسوس کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے پائی جاتی ہیں، اور بہت کثرت سے مسلمان ان چیزوں میں گرفتار ہیں۔ اب چاہے وہ سمجھتے ہوں یا نہ سمجھتے ہوں، اس کو شرک مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں، لیکن بہرحال یہ شرک ہے، اور اس کو امت کے تمام علماء مانے، اس میں کسی کی کوئی تفریق نہیں ہے، کسی کی کوئی اختلاف نہیں ہے، امت کے تمام علماء نے ان تمام چیزوں کو شرک مانا ہے، چاہے عوام کا رویہ کچھ بھی ہو اور معاملہ کچھ ہو، اس کا عمل کچھ ہو، لیکن علماء نے تمام مسلکوں کے، تمام جماعتوں، تمام تنظیموں کے ان چیزوں کو شرک میں شامل کیا ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ لہذا ایک بات تو ہم نے سمجھ لی کہ شرک کی ہر شکل، چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی، عام سے عام اور خاص سے خاص، ہر شکل ناپسندیدہ ہے، اور ہر شکل انسان کی بربادی اور تباہی کے لیے کافی ہے۔ ان میں سے کوئی ایک شکل بھی پائی جائے گی تو بھی وہ انسان کے اعمال کو، انسان کے کردار کو، اور انسان کی عاقبت اور انجام کو اور آخرت کو بگاڑنے اور برباد کرنے کے لیے کافی، ان میں سے کوئی ایک شکل بھی۔ اس کے ساتھ اب یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ، جو سوال میں نے بھی پہلے اٹھایا تھا کہ آخر شرک کے اندر وہ کیا مفاسد ہیں، کیا خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے شرک کو اتنا بڑا جرم اسلام قرار دیتا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ جب کوئی انسان شرک کرتا ہے تو اس وقت وہ خدا کو اس کے مقام سے گرانے والا ہوتا ہے۔ جب انسان شرک کر رہا ہوتا ہے تو اس کا حقیقی رب اور حقیقی خدا اپنے اصل مقام پہ باقی نہیں رکھتا، اس مقام سے بہت نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ یہ بات غالباً پچھلے ہفتے سورہ اخلاص کے درس میں آئی تھی کہ خدا جب کہتے ہیں تو خدا کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ ذات، وہ ہستی اور وہ شخصیت جس کے اندر وہ صلاحیتیں ہوں جو مخلوق میں کسی کے اندر نہ ہوں، جو اس کے بندوں میں کسی کے اندر نہ ہوں، تو وہ تو خدا ہے، ورنہ پھر خدائی کہاں رہ گئی؟ اس کی بادشاہت، اس کی الوہیت، اس کی ربوبیت، اس کا رب ہونا، یہ کیسے ہو گیا؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ایک خدا ہے، فلاں صاحب ہے خدائی ہیں اور بہت ہمیں دیتے ہیں، اور فلاں بابا ہیں وہی ہمیں دیتے ہیں، وہی کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، لیکن پتہ چلا کہ ایک دن بابا لڑک بھی گئے، مر گئے، تو ظاہر بات ہے کہ بھائی ان میں اور ہم میں کیا فرق رہ گیا عمر کے لحاظ سے؟ پتہ چلا وہ خدا نہیں ہے، جھوٹ ہے۔ اسی طرح سے ہم کہہ رہے ہیں صاحب کہ خدا کے اندر یہ طاقتیں ہیں اور فلاں دیوی دیوتا ہیں، ان کے اندر خدا کی یہ جو طاقت ہے، مثال کے طور پر رزق دینے والی، یہ بھی صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر بھیا جن کو تم کہہ رہے ہو، جس دیوی دیوتا کو تم یہ مان رہے ہو کہ اس کے اندر بھی رزق دینے کی صلاحیت ہے، تو کیا
وہ دیوی دیوتا پوری کائنات کی بے شمار مخلوق کو جو نظر آ رہی ہے، نظر بھی نہیں آ رہی، خشکی میں، تری میں، جنگلوں میں، شہروں میں، بیابان میں، ریگستانوں میں، پانی میں، ہر جگہ چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی جو مخلوقات ہیں، کیا اس کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس کو رزق دے سکے؟ کہا نہیں، اتنا تو نہیں، لیکن بھائی ہمیں تو انہی سے رزق ملتا ہے۔ سوال پتا چلا کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو جس کی صلاحیتیں محدود ہو جائیں، جس کے اندر وہ صفتیں پائی جائیں جو مخلوق کے اندر ہیں، جو انسانوں کے اندر یا جانوروں کے اندر، دوسری مخلوقات کے اندر ہیں، تو پھر وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اسلام نے انسانوں کو یہ عقیدہ دیا کہ بھائی دیکھو، ایسا ہے کہ صرف ایک خدا ہے، رزق دینے والا بھی وہی، پیدا کرنے والا بھی وہی، زندگی بھر جلانے والا بھی وہی، اور زندگی کے ختم ہونے کے بعد کے جو مراحل ہیں ان پر بھی وہی خدا اکیلا، بالکل تنہا، وہی 100% قادر ہے۔ اس کی صلاحیتوں میں، اس کی صفات میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اس کے کاموں میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، کوئی اس کا تعاون نہیں کر سکتا، اور اس کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ تصور جو ہے توحید کا، یہ جب تک باقی رہتا ہے تب تک تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی کوئی بندہ شرک کرتا ہے تو وہ خدا کو، حقیقی خدا کو، اس کے مقام سے گرا دیتا ہے۔ یہ شرک کا سب سے بڑا نقصان ہے کہ انسان اپنے پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے، اپنے رزق دینے والے، اپنے جلانے اور مارنے والے، اپنے آپ کو اولاد دینے والے، علم دینے، سمجھ بوجھ دینے والی ہستی کو اس کے حقیقی مقام سے گرانے کے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ یہ سب سے بڑا ویک پوائنٹ، سب سے مائنس پوائنٹ ہے شرک کا۔ دوسری وجہ جس کی وجہ سے شرک ایک بدترین گناہ ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بعد، پروردگار کے بعد، اس کائنات میں جتنی مخلوق ہیں ان میں سب سے افضل، سب سے اونچے مرتبے والی مخلوق انسان۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنا نمائندہ بنایا ہے اس سرزمین پر۔ فرشتوں کو نہیں بنایا، جنات کو نہیں بنایا، یا کسی اور کو، بڑے بڑے ڈائناسور، ویل مچھلی، شیر، چیتا، اونٹ، اونچے بڑے بڑے طاقتور جانور، ان کو اپنا نمائندہ نہیں بنایا، بلکہ انسان کو اپنا نمائندہ بنایا ہے۔ اب وہ موضوع الگ ہے کہ انسان کو کیوں بنایا اور کیا ہے، اس کی بات بالکل الگ ہے، لیکن اسلام نے انسان کا مقام اور مرتبہ انتہائی اونچا کر دیا، اتنا اونچا جتنا کہ کسی اور مذہب نے نہ کبھی کیا تھا اور نہ کبھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انسان اللہ کا نمائندہ ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ نہایت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ جب ایک بندہ در در پہ سجدہ کرتا ہے، رزق لینے کے لیے اس دیوی کے سامنے جھک رہا ہے، پیسوں کے لیے اس خدا کو، جو جھوٹا خدا اس نے بنا رکھا ہے، اس کے در پہ ماتھا ٹیک رہا ہے، اولاد کے لیے فلاں کے در پہ جا رہا ہے، اور اپنی بیماریوں سے شفا کے لیے کسی اور کی چوکھٹ پہ جا رہا ہے، جب انسان یہ کرنے لگتا ہے تو وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی بہت بڑی سلطنت والا بادشاہ ہو، وہ کسی آدمی کو وزیر بنائے کہ آپ میرے وزیر ہیں، اور جو آپ چاہیں کریں، میں کرسی پہ میں بیٹھا رہوں گا، تخت پہ میں بیٹھا رہوں گا، لیکن جو آپ کہیں گے وہ ہوگا۔ آپ کے ہاتھ میں یہ ساری پاورز آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ جس طرح چاہیں حکومت کریں، جس طرح چاہیں آپ جو بتائیں گے وہ ہوگا۔ اب اس آدمی کو بیوقوف اور پاگل ہی کہا جائے گا اگر وہ سوچے کہ اچھا او بھائی پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ جائے کسی دوسری سلطنت کے بادشاہ کے پاس، بہت چھوٹ بھائیے کے پاس، کسی گلی نکڑ کا جو چھوٹے موٹے بھائی اور جو لٹیرے سے گھومتے رہتے ہیں، دادا ٹائپ بنے ہوئے گھومتے رہتے ہیں، ان کے پاس جائے کہ بھائی ذرا دے دو پیسے۔ اسے کچھ ضرورت ہو، کوئی پریشان کر رہا ہو، تو اپنے پاورز کا استعمال کیے بغیر وہ جا کے کسی اور کا، کسی لونڈے لپاڑیے کا سہارا لے کہ بھائی ذرا مجھے بچا لو اور یہ کر دو وہ کر دو۔ ایسے آدمی کو پاگل کہیں گے خر دماغ ہے، اس کے دماغ میں گوبر بھر گیا۔
کہ اس کو فلاں بادشاہ نے اپنا وزیر بنایا، اتنا مرتبہ دیا، اس کے مقام کو اتنا اونچا کر دیا، اور یہ جا کے ہر در پہ اپنا سر جھکا رہا ہے۔ اور یہ مانگ کس طرح، یہ بھی تو دیکھو، یہ سب سے بڑے بادشاہ کا نمائندہ ہے، لیکن یہ مانگ رہا ہے گلی اور نکڑوں کے چھڑبھائیوں سے، ان سے جا کے مدد مانگ رہا ہے۔ ایسا آدمی کو پاگل سمجھا جائے گا اور کہا جائے گا اس نے تو اس کرسی کی بالکل بھت پیٹ کے رکھ دی، اس نے اس کرسی کو، جو وزارت کی جو کرسی ملی ہوئی تھی اس کی تو اس نے بالکل بربادی مچا دی، اس نے اسے برباد کر دیا، خراب کر دیا، اس کو، اس کا مرتبہ گرا دیا، اس کی شان گھٹا دی اس نے اپنی حرکتوں سے، اپنی نیچی اور چھوٹی اور گھٹیا حرکتوں سے۔ اتنی چیپنس مچائی اس نے کہ اب تو کوئی اس کرسی پہ بیٹھنا نہیں چاہے گا۔ لہذا بالکل وہی معاملہ ایک مشرک کا ہوتا ہے۔ ایک بندہ جب شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے جو اپنی نمائندگی کا اونچا مقام ملا ہوا تھا انسان کو، اس مقام کو چھوڑ کے، اس تاج کو کنارے رکھ کے، اس خلعت کو اتار کے، اس پوشاک کو اتار کے، اس کرسی کو چھوڑ کے وہ پہنچ جاتا ہے جگہ جگہ چھٹبھائیوں کے پاس مانگنے، تم مجھے یہ دے دو، تم مجھے یہ دے دو، تم مجھے یہ دے دو۔ تو پتا چلا کہ اس طرح سے ایک بہت بھاری نقصان، انسان کا بہت بھاری نقصان اس طرح سے ہوتا ہے، اور وہ اپنے حقیقی مقام سے گر جاتا ہے۔ بات ہمیں مختصر کرنی ہے، میں صرف ایک چیز اور گنانا چاہتا ہوں جو شرک کا نقصان ہے۔ شرک کا ایک بہت ہی خطرناک قسم کا نفسیاتی، سائیکولوجیکل جو اس کا اثر پڑتا ہے انسان کی زندگی پر، وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر عدم اعتماد، لوز کانفیڈنس، ہلک اعتماد کی طاقت اس کے اندر کمزور ہونے لگتی ہے۔ وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ بھائی گھر سے نکلا، اچھا خاصا ہٹا کٹا آدمی ہے، طاقتور آدمی ہے، گاڑی سے جا رہا ہے، کالی بلی رستہ کاٹ گئی، اوہ اچھا اب تو کچھ برا ہو جائے گا میرے ساتھ۔ کسی اچھے کام کو کرنے چلا، زور سے چھینک آ گئی، ارے صاحب یہ تو بڑا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، اب تو بہت بگڑ گیا معاملہ۔ کسی پیپل کے درخت کو بہت مبارک اور مقدس سمجھا جا رہا تھا، اس کے نیچے سے اتنے بجے نہیں گزرنا ہے کیونکہ وہ ناراض ہو جائے گا۔ آدمی وہاں گھبرا رہا ہے، پانی میں اترتے ہوئے گھبرا رہا ہے کہ پانی کہیں غصہ نہ مجھے نگل نہ لے، مجھے ہڑپ نہ کر لے۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو حقیقت میں کچھ ہیں ہی نہیں، تو انسان اپنے آپ کو اتنا گرا لیتا ہے اور اس کا کانفیڈنس اپنے آپ میں، اپنے اوپر اتنا لوز ہو جاتا ہے، اتنا ہلکا ہو جاتا ہے، بلکہ ختم ہو جاتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی مخلوقات سے بھی خوف کھانے لگتا ہے، ان سے بھی ڈرنے لگتا ہے۔ تو پوری زندگی اس کی اسی طرح گزرتی۔ یعنی اگر ایک خدا کو مانتا، وہ یہ سمجھتا کہ بھائی ایک خدا ہے، جاب چھوٹ رہی ہے تو بھی اسی کے در پہ جانا ہے، کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں تو بھی اسی کے در پہ جانا ہے، بال بچے بیمار ہیں، پریشان ہیں تو بھی اسی کے در پہ جانا ہے، ماں باپ کو کوئی تنگی، کوئی دشواری ہے تو بھی اسی کے در پہ جانا ہے، ہر حال میں اسی کے در پہ جانا ہے۔ وہی ہے، اسی در سے کام ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کہیں سے کام نہیں ہو سکتا۔ جب انسان کے سامنے ایسا ہوتا ہے کہ صرف ایک آپشن ہے، کچھ اور ہے ہی نہیں راستہ، ایک ہی راستہ ہے، یہیں سے جانا ہے، تو انسان پوری طاقت لگا دیتا ہے اور پورے اعتماد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، پورے اعتماد کے ساتھ اس راستے پہ بھی قدم رکھتا ہے، اس راستے کو اختیار بھی پورے اعتماد کے ساتھ کرتا ہے، اور جب اس راستے کو اختیار کر لیتا ہے، پکڑ لیتا ہے، تو اپنی باقی زندگی بھی پورے اعتماد کے ساتھ گزارتا ہے۔ لیکن وہ آدمی جس کے سامنے 10 آپشن کھلے ہوئے ہیں، سنو بھائی اگر یہ مسئلہ ہے اور فلاں سے پورا نہیں ہو رہا تو فلاں کے پاس چلے جانا، فلاں سے پورا نہیں ہو رہا تو فلاں کے پاس چلے جاؤ، فلاں سے نہیں تو فلاں، وہ بیچارہ اسی چکر میں مارا پھرتا رہتا ہے، اسی طرح وہ اپنا سر پیٹتا رہتا ہے، لیکن اس کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ لہذا شرک کا تیسرا بڑا نقصان اور شرک کا تیسرا جو گھاٹا ہے اور انسان کی زندگی پر جو نیگیٹو ایفیکٹ ہے، منفی اثر ہے انسان کی زندگی پر، وہ یہ ہے کہ اس سے انسان ایک پر اعتماد زندگی گزارنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان ایک پر اعتماد زندگی گزارنے سے محروم ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی ایک ایسے سوکھے پتے کی طرح ہو جاتی ہے جو کسی ریگستان میں اڑتا پھر رہا ہے، کبھی یہاں جا رہا ہے، کبھی وہاں جا رہا ہے،
کبھی کسی اونٹ کے پیر کے نیچے آ رہا ہے، کبھی کسی انسان کے پیر کے نیچے مسلح ہے، اس کی حیثیت ایسی ہو جاتی ہے۔ اور یقین جانیے جب ہم شرک کرنے والی قوموں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے توحید پر اتنا زیادہ شکر بجا لانے کی کیفیت ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ آدمی شرک کے نتیجے میں انسانوں اور جانوروں کی شرمگاہوں کی پوجا کر رہا ہے، ان کی پوجا کر رہا ہے، ان کو اپنا معبود سمجھ رہا ہے۔ کتے، بلی، گائے اور جو بھی جانور ہو سکتے ہیں ان سب سے وہ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ کہیں کچھ ان کو خدا بنا رہا ہے۔ ندیوں کو، نالوں کو، درختوں کو جن کا کوئی مستقبل نہیں، کوئی حیثیت نہیں، آگ کو، پانی کو، جو کچھ مل رہا ہے اس کو خدا بنائے چلا جا رہا ہے، اس سے مانگ رہا ہے، اس سے سر جھکا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ ہے ساری جو خرافاتیں ہیں دنیا میں کہ ہم بچوں کو، اپنی اولاد کو ہم بلی چڑھانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ ان ساری خرافات کا ہی نتیجہ ہے۔ اور ہمارے ہاں جو بالخصوص ہندوستان، پاکستان، بر صغیر کا جو علاقہ ہے، اس میں جو ستی کا رواج رہا وہ بھی حقیقت میں اس طرح کے ظالمانہ قانون، شوہر مر جائے تو بیوی کو بھی چتا پہ لٹا دو، ختم کر دو، کیوں؟ کیونکہ اپنے شوہر کو کھا گئی ہے، یہ عورت نارمل عورت نظر آ رہی ہے لیکن ہے نہیں، لہٰذا اسے بھی اس کے ساتھ ختم کر دو۔ یہ تو جنم جنم کا ساتھ ہے، اگلے جنم میں پھر اٹھ جائیں گے۔ اس جنم میں اچھے کام نہیں کرو گے تو اگلے جنم میں چوہا بن جاؤ گے اور بلی بن جاؤ گے، کسی ٹرک کے نیچے آ جاؤ گے، تو آدمی کی زندگی، انسان کا جو مرتبہ ہے اس مرتبے سے نہایت نیچے، بالکل آسمان کی بلندی سے اٹھا کے نالے میں پھینک دینا ہے حقیقت میں شرک کو۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو شرک کا نقصان ہے۔ مختصر طور پر میں نے صرف 3 نقصان آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم ان نقصانوں پر اور گہرائی سے مطالعہ کریں اور گہرائی سے ان کے بارے میں پڑھیں، تاکہ شرک کی برائی، اس کی قباحت اور اس کا غلیظ اور گندا ہونا ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے اور پھر ہم اس طرح کی تمام چیزوں سے بچتے چلے جائیں۔ یہی پیغام ہے اس آیت کریمہ کا جو میں نے شروع میں تلاوت کی تھی کہ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا تھا کہ دیکھو اس حرکت سے بچنا، یہ حرکت قوموں کو بھی اور فرد کو بھی برباد کر دینے والی ہے، اور یہ شرک ایک بدترین گناہ ہے، اور یہی وہ نقصانات ہیں شرک کے جن کی وجہ سے اسلام شرک کو ناقابل معافی جرم تصور کرتا ہے، ایسا جرم جس کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا اور جس پر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رعایت نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو، ہماری آنے والی نسلوں کو، ہر مسلمان کو، ہر مسلمان کی نسلوں کو وہ شرک کی گندگی اور غلاظت سے محفوظ رکھے، اور ہم سب کو شرک کی قباحت اور برائی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس برائی کو اگلی نسلوں تک، اس کا پیغام آگے تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر طرح سے اس بات کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ بھائی اس سب کچھ کر لے آدمی لیکن اس حرکت میں اور اس گناہ میں نہ پڑے جس سے دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔